ہے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے، تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہزیب، کہیے گا سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی تھی اب اس کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کرتے ہیں عوامی نمائندے، اس کی اہمیت ہے اور انہوں نے 5 سال کر دی ہے، تو تاحیات نااہلی یعنی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کسی کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اور یہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، کیونکہ ظاہر ہے جن جج صاحبان نے فیصلے دیے تھے ماضی میں وہ تو خود اپنی رائے بدل چکے تھے۔ جس عمرتا بندیال نے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصل لاؤڈا کیس میں خود یہ کہہ چکے تھے کہ تاحیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ظالمانہ بات ہوگی کہ کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے۔ تو یا تو وہ خود بھول گئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا دیا ہے، یا پھر ظاہر ہے جو اس وقت حالات و واقعات تھے کہ کسی بھی طریقے سے میاں نواز شریف کو سسٹم سے اس طرح باہر کرنا تھا کہ ان کا مستقبل میں بھی راستہ بند کرنا تھا اور عمران خان صاحب کا راستہ ہموار کرنا تھا، تو اس میں بندیال صاحب نے ایسا فیصلہ دیا کہ انہیں خود بھی یاد نہیں رہا کہ وہ خود کیا فیصلہ دے چکے ہیں، اور پھر اس کو ظالمانہ قرار دینے لگے کہ تو ڈریکونین ہوگا کہ کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے۔ دیکھیں جی، آج ظاہر ہے تحریک انصاف شاید اس فیصلے سے خوش نہیں نظر آئے گی، مگر ہم نے جو پاکستان میں سیاسی تاریخ دیکھی ہے تو ایک دن شاید ہم کھڑے ہوں گے کہ ایسی اسٹیج پر جس میں تحریک انصاف کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ اس کے بینیفیشری تو عمران خان بھی ہیں کہ وہ بھی تاحیات نااہل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب عمران خان صاحب ان فیصلوں کے بینیفیشری تھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف آ رہے تھے، اور آج ان فیصلوں کے وکٹم ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف آئے تھے۔ اگر نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تو آج عمران خان صاحب بھی وہ بھگت رہے ہیں کنوکٹ ہونے کی صورت میں۔ اگر نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے بعد ان کے چیئرمین جو سینٹ کے امیدواران تھے انہیں آزاد کھڑا ہونا پڑا، تو آج تحریک انصاف بھی بھگت رہی ہے کہ جی انہیں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا، یا آزاد کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آج شاید تحریک انصاف کو برا لگ رہا ہو کہ تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے، مگر تقریباً تمام ہی جو سینئر وکلا ہیں، جو قانون سمجھتے ہیں، آئین سمجھتے ہیں، وہ سبھی کہتے تھے کہ جی یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں بھی ہمیں یہ اختلاف ضرور نظر آیا ججز کے درمیان، ظاہر آیا فریدی صاحب نے کس بات پر اختلاف کیا وہ دیکھنا ہوگا، مگر ججز کے درمیان یہ اختلاف ضرور تھا کہ ہمیں یہ تاحیات نااہلی اس طرح ریورس کرنی ہے کہ ہم یہ قرار دے دیں کہ جی پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے تو اب یہ فیصلہ جو ہے سمیع اللہ بلوچ کیس کا اس کے اوپر فوقیت پارلیمنٹ کی قانون سازی کی ہے، یا پھر ہمیں اس کے بجائے ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو اس 7 رکنی بینچ کے ذریعے کالعدم ہی قرار دینا ہوگا، نہ کہ ہم یہ فیصلہ دے دیں کہ قانون سازی کو فوقیت حاصل ہے۔ تو فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، ورنہ ہمیں بینچ میں یہ تو اتفاق نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ جو پٹیشنر تھے ان میں بھی اتفاق تھا کہ تاحیات نااہلی تو ایک بہت زیادتی کی بات ہے۔ جس نے فیصلہ دیا تھا میں پھر بتاؤں جسٹس عمرتا بندیال وہ تو خود کہہ چکے یہ ظالمانہ بات۔ جی شاہزیب ہمارے ساتھ ہی رہیے، سینئر قانوندان مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم رضی تارڑ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعظم صاحب، میاں صاحب یہ فیصلہ تو آ گیا، میاں صاحب کے اوپر اعتراض بنیادی یہ لگا ہوا ہے ان کے نامینیشن پیپر پہ کہ تاحیات ہے، تو اب اس فیصلے کے بعد تو وہ ہرڈل بھی ہٹ گئی ہے، کیا کہیں گے اس سے متعلق آپ؟ جی بالکل ہٹ گئی ہے جی، اور ہمارا تو یہ پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ جو سمیع اللہ بلوچ ہے یہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ ہے، اور آئین میں دیے گئے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کی یہ نفی کرتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کس طرح تاحیات نااہل کر سکتے ہیں، جبکہ آئین کی کسی شق میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن یا بین فار پالیٹکس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے پروسیڈنگ سنی، ججز کے ریمارکس سنے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی عجیب صورتحال ہے کہ کوئی شخص اگر قتل کرتا ہے یا اغوا برائے تاوان یا کوئی سنگین ترین جرم بشمول ریپ کے، تو وہ تو 5 سال کے بعد اہل ہو جاتا ہے الیکشن لڑنے کا۔ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہیں، 5 سال کے بعد آپ دوبارہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گوشواروں میں احساسوں میں کمی بیشی کر بیٹھے یا کوئی ایسی انفارمیشن دے بیٹھے جو کہ فیکچولی انکریکٹ تھی، تو آپ پہ یہ تاحیات نااہلی کی تلوار لٹکا دی گئی۔ یہ نہ تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، توبہ کے دروازے تو اس کی جو بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اس نے بھی انسان کے لیے کھولے، ہم تو سارے بڑے گناہگار ہیں، اور آئین میں کہیں بھی فریمرز نے نہیں لکھا کہ کسی شخص کو فار ریسٹ آف ہز لائف ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ بڑا بر وقت فیصلہ کیا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفیوژن آنی تھی آر اوز کے فیصلوں میں، اور ویسے بھی یہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دھبا صاف کیا ہے یہ فیصلہ دے کر۔
اچھا یہ کہیے گا آرٹیکل 62 سے متعلق جو اس کی دیگر کیریکٹر سے متعلق جو شکیں تھی، یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پرسن مسٹ بی آف گڈ کیریکٹر اینڈ ریپوٹیشن، پوزیس ایڈوکیٹ نالج آف اسلامک ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز، تو اس کو بھی انہوں نے یعنی اب اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کاغذات ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں تو ان کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا اس شک کو کیا؟ نہیں شک تو دیکھیں آئین کو تو انہوں نے نا چینج کیا. انہوں نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں جو سپریم کورٹ نے تشریح کر دی تھی کہ اگر آپ 62(1)(f) کلوز ایف کے تحت نااہل ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تو آپ فار ریسٹ آف یور لائف الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے. انہوں نے وہ ایک درستگی کی ہے، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، پاکستان بار کونسل نے، جو وکلاء جو کہ قانون کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا. بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تو ایک درخواست بھی تھی کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس کی نظر ثانی کی جائے. وہ اچھا ہوا، سارے کیسز یکجا ہوئے اور ایک لارجر بینچ نے وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں جو ایک ناانصافی تھی اس کو ختم کیا. اور یہ قابل تحسین بات ہے کیونکہ قانون کا اور خاص طور پہ آئین کی اس طرح کی تشریح جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی نفی کرتی ہو، وہ کبھی بھی عدالت کی منشا نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی عدالتی فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی شاہ صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آرٹیکل 62 سے متعلق ہمیں یہ مریم نواز بھی بتا رہی تھی کہ جو کیریکٹر سے متعلق جو چیزیں ہیں کہ کیسا کیریکٹر ہونا چاہیے ایک شخص کا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ 62 کی سٹینڈنگ کیا رہے گی اس دوران جبکہ ابھی پارلیمنٹ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا حصہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تھوڑی سی کنفیوژن اس پہ ہے ابھی. آرٹیکل تو آئین کا بہرحال حصہ ہے، اس کی تشریح کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر 62(1)(f) پر صادق و امین نہیں قرار پاتے اور ایک کورٹ آف لا یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ تا حیات نااہل ہیں یا آپ کی مدت نااہلی کی کیا ہوگی. تو آرٹیکل تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی تشریح کا مسئلہ تھا جو سپریم کورٹ میں جیسے بندیال صاحب کی عدالت میں اور اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا تا حیات نااہلی کی صورت میں کر دی تھی، تو وہ تشریح اب بدل گئی ہے. اور ظاہر ہے آپ کو اس وقت بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے نظر آئیں گے جو کہ ہو رہی ہے کہ جی یہ اس وقت کیوں یہ فیصلہ کیا گیا، تو پھر کیا کریں؟ اگلی پارلیمنٹ کو پھر ایک دفعہ لٹکا دیا جائے اس بات میں کہ جو بھی اگلا وزیر اعظم ہوگا یا اگلا جو بھی وزیر ہوگا اگر تو اس پہ یہ تلوار ہمیشہ کے لیے لٹکتی رہے گی کہ اگلی پارلیمنٹ آ گئی، پھر اس کے بعد اس کے صادق و امین اگر کوئی نہیں قرار پاتا اور وہ تاحیات نااہل ہو جاتا ہے، پھر وہی انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. تو غلط فیصلوں کی تصحیح کا تو ظاہر ہے ہمیشہ وقت ہوتا ہے اور یہ بالکل ایک درست تصحیح کی گئی ہے کیونکہ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود تھا الیکشن سے پہلے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے اس کو فوقیت حاصل ہے یا پھر جو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اس کو فوقیت حاصل ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے. تو اس مسئلے کو الیکشن سے پہلے ہی حل ہونا تھا. اگر نہ ہوتا تو ہم کچھ عرصے بعد ایک اور کرائسس میں پھنس سکتے تھے. ایک نئی پارلیمنٹ آتی اور اس میں ہمیشہ یہ بحث رہتی اور آپ فرض کیجئے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن جائیں جیسا کہ دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ کے جی اگلے وزیر اعظم کے امیدوار وہ ہیں، تو پھر ایک تلوار لٹکتی رہتی کہ جی وزیر اعظم تو بن گئے مگر عدالتوں میں معاملات چیلنج ہو رہے ہیں کہ عدالت پہلے یہ بتائے کہ جو ملک کا وزیر اعظم بنائے یہ تاحیات نااہل ہے یا نہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کا قانون سازی تھی اس کو فوقیت حاصل ہے یا پھر جو 5 رکنی بینچ تھا اس کو فوقیت حاصل ہے اور ملک نے اسی عدم استحکام کا شکار رہنا تھا، یا پھر کوئی اور وزیر اعظم بنے نواز شریف صاحب کی جگہ تو اس کا کوئی ایسی چیز نکل آئے جو اس نے ڈکلیئر نہ کی ہو، جو لائک ایک ریسیویبل سیلری جو کہ نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا، اور پھر اس وزیر اعظم کے سر پر تلوار لٹکتی رہے اگر وہ رائٹ سائڈ پر نہ کھڑا ہو اداروں کے، جیسا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے کیس میں دیکھا تھا. تو یہ معاملات تو ملک میں بہت انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی صحیح ٹائم تھا اس فیصلے کو ریورس کرنے کا تو وہ یہی ٹائم تھا جبکہ جو ججمنٹ لکھنے والے تھے وہ خود کہہ چکے تھے کہ تو ظالمانہ فیصلہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جسٹس بندیال نے جیسا کہ کہا.